الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رجب کی 29ویں تاریخ ہے 1442 ہجری. مارچ 2021 کی 14ویں تاریخ ہے. دن ہے یوم الاحد، شنبہ، سنڈے، اتوار. سورۃ البقرہ جو دوسری سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر 27 انشاءاللہ آج مکمل کریں گے. اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی، ارشاد پاک ہے اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی نقصان میں ہیں. کافروں کی سمجھ لیجیے ان کا نتیجہ بتایا گیا، ان کا انجام بتایا گیا. جو ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وعدے توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، ساری چیزیں سب کرنے کے بعد، ان کی صفات بیان کرنے کے بعد، اب ان کے اعمال بیان کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے. یہ سارے کرنے کے بعد ان کی سراسر نقصان میں ہیں. ہم الخاسرون، نقصان ہی اٹھانے والے، ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. خاسر کسے کہتے ہیں؟ خاسر کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جسے اس کے عمل کا کوئی بدلہ نہ ملے، کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، وہ خاسر ہے، نقصان اٹھانے والا ہے. عمل تو بہت کیا لیکن فائدہ کچھ نہیں ملا. دنیا میں بھی سمجھ لیجیے، دنیاوی بھی کوششیں کی ہیں، تجارت کے لیے بھاگ دوڑ کی، نوکریاں کی، پورا وقت دیا لیکن تنخواہ نہیں ملی، تجارت کی لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوا، پروفٹ نہیں ہوا، سب نقصان والے ہیں. تجارت میں نقصان 3 طرح سے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انویسٹمنٹ لگایا، اب خوب بھاگ دوڑ کی، یہاں وہاں کھڑا رہا، مال اس کے پاس بیچا، اس کے پاس بیچا، پر حاصل کیا ہوا کہ صرف انویسٹمنٹ ہی اس کا نکل پڑا، پونجی جو لگائی تھی وہی نکلی، پروفٹ نہیں ہوا. یہ اس کی جو بھاگ دوڑ ہوئی، جو وقت لگایا، سب نقصان ہی میں گیا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ملا، جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی نہیں ملا، مال تو پورا بک گیا پر فائدہ نہیں، نقصان ہو گیا، کم آیا، تو یہ بھی نقصان کی قسم ہو گئی. اور تیسرا کہ انویسٹمنٹ تو لگایا ہی لگایا، پر اب جو ہے جیب سے الٹا اور پیسے بھی چلے گئے. جس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کہیں آنے جانے میں جو خرچ ہوا، کوئی اب جیسے یہاں پر ہوتا ہے کرایہ وغیرہ دینا پڑ گیا دکان کا، وہ سب جو مال خریدا تھا وہ مال میں سے واپس آنے کی بجائے جیب سے اور چلا گیا، نقصان ہی نقصان. تو یہ بھی ایک نقصان کی بہت بری قسم سمجھ لیجئے. تو بس یہی حال کافروں کا ہے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ جو ان کو ملا ہے، جو ان کو پونجی ملی ہے، عقل ملی، آنکھیں ملی، زبان ملی، کان ملے، جس سے حق سنتے، حق دیکھتے، حق کو سمجھتے، حق بولتے، وہ سارا انہوں نے ضائع کر دیا، سب ناحق میں لگا دیا، باطل چیزوں میں لگا دیا. تو ان کا انویسٹمنٹ بھی ضائع ہو گیا، پونجی بھی جو لگائی تھی اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، سراسر نقصان میں. جو نیک اعمال یہ کر بھی لیتے ہیں نا، جو کفار جو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور حضور کے انکار کی بنا پر ان کے نیک اعمال کی انہیں جزا دنیا میں جو کچھ آسانیاں ملنی ہیں وہ مل جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے بہت کرتے ہیں، چیریٹی وغیرہ کرتے ہیں، بہت غیر مسلم میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، بل گیٹس ہے اور بھی، یعنی وہ لوگ اتنا دے دیتے ہیں پیسہ غریبوں میں، چیریٹی میں. تو یہ سوچنا کہ انہیں آخرت میں کچھ مل جائے گا، تو یہ نہیں ہونے والا. دنیا میں اس کا کچھ فائدہ حاصل ہو جائے وہ الگ بات ہے، جو غریبوں کی دعائیں وغیرہ دنیا میں اس سے فائدہ مل جائے، پر آخرت میں یہ سراسر نقصان ہی میں رہنے والے ہیں. اب جو مومن ہیں یہ نقصان سے بچے رہیں گے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تکلیفیں ملیں، کچھ پریشانیاں آئیں، کچھ بلائیں آفتیں آئیں،
یقیناً یہ تو ہے، یہ اس کو یہ سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے، کرم ہے کہ یہ مومنوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں تکلیفوں کی بنا پر، اور جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کی بنا پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ کر کیا، یہ حدیث پاک ہے، تو اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرنا چاہیے۔ آخرت میں مومنین کے لیے آرام ہی آرام ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے، سب کے سب، پورا انسان، نسل انسانی، اللہ نے فرمایا نقصان میں، ان الانسان، سب نقصان میں ہے۔ پھر اس کے بعد تخصیص فرمائی گئی، سب کو پتا ہوگا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بتا دیا سارے انسان نقصان میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو ایمان والے جو ہوں گے وہ نقصان سے بچے رہیں گے۔ تمام انسان نقصان میں ہیں، لیکن ایمان والے نقصان میں نہیں ہیں، نیک اعمال کرنے والے نقصان میں نہیں۔ پہلی شرط ایمان ہے، ایمان کے بعد نیک اعمال، تو پھر فرمایا گیا کہ یہ نقصان سے بچے رہیں گے۔ تو یہ جو نقصان یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے یہ کافروں کے لیے ہے کہ ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، سراسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور مومنین انشاءاللہ اس اخروی نقصان سے، آخرت کے نقصان سے محفوظ رہیں گے اللہ عز و جل کے کرم سے۔ بلکہ یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا، کتاب مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جنت میں جو ہے سب کا مقام ہے، جتنی نسل انسانی ہے، جنات وغیرہ جو کچھ ہیں، یہ سب ان کا، انسانوں کا ایک ایک مقام بنایا گیا ہے، ہر ایک کا جنت میں مقام ہے۔ لیکن جو ایمان نہیں لایا، جو اس کا مقام تھا، جس نے ایمان نہیں لایا، غیر مسلم رہا، تو جنت کا وہ مقام اسے اب نہیں دیا جائے گا، بلکہ مومنین کو وہ مقام عطا کر دیا جائے گا، اس کی جگہ بھی مومنین کو مل جائے گی۔ تو یہ بھی ان کا ایک نقصان ہے کہ جو ان کی جو جگہ تھی، جو ان کا ٹھکانہ تھا، وہ بھی گیا۔ ان کے لیے تو بنا ہوا تھا، جنت میں جا سکتے تھے، بس کرنا یہ تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کتابوں پر ایمان لے آتے، اسلام قبول کر لیتے، تو پھر ان کا وہ مقام انہیں حاصل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی وہ جگہ مومنین کو دے دی گئی، وہ جگہ بھی چلی گئی اور وہ خسارے میں رہے۔ اسی کو اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں کہ جنت فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا جو مقام تھا کافروں کے لیے جو بنایا گیا تھا، وہ اس کے وارث کون بن گئے؟ مومنین بن گئے۔ تو یہ بھی ایک ان کے نقصان کی مثال ہے، یہ بھی ان کا نقصان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ جو تھے، جو پچھلی کتابوں پر تو ایمان لائے تھے، پر اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضور سے عداوت، حضور سے بغض، حضور کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ منافقین بھی اس میں شامل کہ یہ جانتے تو تھے لیکن حضور کے خلاف دشمنی کرنے لگے، اور حضور کی اطاعت کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کی مخالفت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں، یہ سب کرتے رہے۔ اس بنا پر جو انہوں نے پہلے جو نیک اعمال کیے ہوئے تھے، جو پچھلی کتابوں پر ایمان لائے ہوئے تھے، پچھلے رسولوں پر ایمان لائے تھے، وہ سب ان کا ضائع ہو گیا، وہ سب نقصان ہو گیا، ختم، ان کی بھی نیکیاں ختم، نقصان ہی نقصان انہیں بھی حاصل ہوگا۔ یہود و نصارہ، منافقین، ہر کوئی جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کھڑا ہوگا، قرآن پاک کی مخالفت میں کھڑا ہوگا، اللہ عز و جل کے خلاف کھڑا ہوگا، وہ سارے کے سارے نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا، پر وہ ایسا ایک جھٹکے میں وہ
اللہ عز و جل کا حکم جب آتا ہے تو سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. ظاہری طور پر مسلمان پریشان کیے جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اگر آنکھ کھلی ہو, اگر ذہن کھلا ہو تو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کے خلاف جانے کی بنا پر پوری کی پوری نسلیں تباہ ہوئی ہیں, اور ہو رہی ہیں, ہمارے سامنے ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ عز و جل سب کی حفاظت فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ایمان قبول کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم سب کو, مومنین کو, ان کے نیک اعمال کی جزا اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے, دنیا میں بھی سکون و چین عطا فرمائے, آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر یہ آیت نمبر 27 الحمدللہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی. کافی طویل چلا یہ سلسلہ. اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 28 کی طرف پڑھیں گے. اللہ عز و جل قبول فرمائے, مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.